Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. مل درآمد کیس کی سماعت میں وقفے کے دوران چائے کا دور چلا. شیخ رشید، خورشید شاہ، نعیم الحق سمیت کئی سیاستدان ایک ٹیبل پر نظر آئے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو لے چلیں گے. بابر اعوان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. نوکری کی ہم نے اس کی تفصیلات لینے کے لیے سینیٹر اعظم خان سواتی کی ڈیوٹی لگائی تھی. سینیٹر اعظم خان سواتی گزشتہ شب دبئی سے ثبوت لے کے آئے ہیں. ہم نے وہاں ایک لا فرم ہائر کی اور لا فرم نے سارے اداروں سے ثبوت جو جمع کیے اس میں وہ تفصیلات موجود ہیں جن کے ذریعے سے نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم اپنی موجودہ ٹرم میں بھی، اس دور حکومت میں بھی، جب وہ کہتے تھے کہ میں اور میری کتاب بالکل کھلی ہوئی ہے، اور اس کھلی ہوئی کتاب میں سے جو صفحے ہم نے ڈھونڈے ہیں ان کے مطابق 4 چیزیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. پہلی چیز اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو ایک کمپنی کی نوکری لینا پسند کرتا ہے. یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو اس سے 15,000 درہم کی تنخواہ لینا پسند کرتا ہے. یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے 5,000 درہم اپنی محنت کا مزید وصول کرنے کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں الاؤنسز، عربی میں لکھا ہوا تھا، سب ہم نے ترجمہ کروایا وہیں سے، وہ لیتا ہے. یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کمپنی سے کہتا ہے مجھے آپ کے خرچے پہ رہائش چاہیے. ایک وزیر اعظم ہاؤس جاتی عمرہ میں ہمارے خرچے پہ بنا، ایک وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں قوم کے خرچے پہ بنا، ایک وزیر اعظم ہاؤس مری میں ٹیکس پیئر کے خرچے پہ بنا. یہ جو کہتے تھے ہم چنے کے لوہے اور لوہے کے چنے ہیں، دونوں طرف سے لوہا ہے نا جی، جس طرح جنگلہ بھی لوہا ہے اور سریا بھی لوہا ہے. پتہ یہ لگا یہ چکڑ چھولے نکل آئے اندر سے، یہ تو پگھل جاتے ہیں 15,000 پہ. اور اس کے بعد جو اس میں لکھی ہوئی ہے تفصیل ہوش ربائیں. یہ درخواست کرتا ہے وزیر اعظم کہ مجھے رہائش آپ دیں. یہ وزیر اعظم درخواست کرتا ہے اور لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آپ کھانا دیں، فوڈ یس، اطعام نعم، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. ان کی بھوک ہی نہیں مٹتی. پہلے ان کے پیٹ کلومیٹروں میں تھے، پھر صوبوں تک پھیلے، اب ماشاءاللہ بر اعظموں تک ہیں. یہ حلف کی خلاف ورزی ہے اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے. یہ ہم نے قوم کے لیے کہاں استعمال کرنا ہے اس کو، یہ چونکہ رات کو مجھے ڈاکیومنٹس سینیٹر اعظم سواتی رات کی فلائٹ سے آئے، انہوں نے پہنچائے اور میں رات کو ہی نکل آیا تھا، اس لیے یہ واپس جا کے عمران خان کے مشورے سے اور پارٹی کی ہدایت کے مطابق ان کو کہاں کس طرح سے استعمال کرنا ہے قانونی مقاصد کے لیے، یہ ہم فیصلہ کریں گے. دوسری بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے نوکری کی، اور کیا کمال نوکری کی. اس کا ایک ثبوت انٹرنیٹ پہ ہے، ایک ثبوت تفتیش میں ہے، اور ایک ثبوت پینما کے کیس کے اندر بھی آ گئی. یہ سارے ثبوت ہم نے اکٹھے کر لیے، اور ان ثبوتوں کے مطابق اسحاق ڈار صاحب جتنی تنخواہ، وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ مبارک النہان کا فائنینشل ایڈوائزر تھا. کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ یہ وہ ریاست ہے جس کا ابو دھابی جب دبئی کے اوپر کرنچ آتا ہے معاشی، تو جو برج دبئی ہے اس کے لیے بھی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس کو دیا
اور دبئی کے جو حکمران تھے انہوں نے شکریہ کے طور پہ اس کا نام برج الخلیفہ رکھا، اور انہوں نے اتنے پیسے کمائے جن میں سے ان کے اس سے برابر 2 برج کھڑے ہو گئے۔ پاکستان میں نواز شریف سے زیادہ جس کے بیٹوں نے کمائی کیے بغیر پہلے ابا سے پیسے میں نہیں بلکہ روپے اور پیسے میں نہیں بلکہ پاؤنڈ سٹرلنگ میں تحفے لیے اور پھر ابا کو پاؤنڈ سٹرلنگ میں تحفے دیے، وہ اس وقت خزانے کا سب سے بڑا چور ہے۔ ہم اس سلسلے میں بھی کچھ مشاورت ہماری ہوئی ہے اور کچھ مشاورت ابھی باقی ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم قوم کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ جو احتساب کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو اعتراضات ابھی تک کی ہیرنگ میں سامنے آ چکے ہیں میں ان کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر تیسری بات آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلی بات، جو اعتراضات اس وقت تک شریف خاندان کی طرف سے جے آئی ٹی پہ ہوئے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ ہوئے، وہ وہی اعتراضات ہیں جن کے اوپر پچھلے مہینے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ صادر کر دیا۔ کوئی نیا اعتراض نہیں آیا، جس کے 3 مطلب نکلتے ہیں قانونی۔ پہلا، ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ آ جائے تو اس کو صرف نظر ثانی میں بدلا جا سکتا ہے، اعتراض پہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اور نظر ثانی، دوسری بات، 30 دن کے اندر نظر ثانی ہوتی ہے، وہ وقت گزر گیا۔ تیسری بات، یہ ججمنٹ اعتراضات کے اوپر فائنل ہو گئی، اس لیے اب دوبارہ اس کو نہیں کھولا جا سکتا۔ اور اگلی بات اس سے بھی امپورٹنٹ، ابھی تک کی جتنی بھی ہیرنگ ہوئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد، اس ساری ہیرنگ میں ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پایا نواز شریف کا خاندان۔ پاکستان کا حکمران بادشاہ، گاڈ فادر 1، 2 اور سارے مل کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائے، اور یہ سارے سوال وہ ہیں جو کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے۔ یہ سارے 13 کے 13 سوال سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھائے ہیں، اور ان کے جواب دینے کے لیے ایک اور موقع دیا گیا تھا ان کو کہ آپ جائیے اور جے آئی ٹی کے سامنے وہ جو کہتے تھے آپ سارے ثبوت ہیں وہ پیش کر دیجئے۔ اس کی ہیرنگ کا ایک اور پہلو، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ گاڈ فادر ہیز اسٹل another chance. گاڈ فادر 2 still has a chance before him. اور وہ چانس کیا ہے، وہ موقع کیا ہے؟ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ ساری جے آئی ٹی ایک طرف رکھیے، ہم سوال سامنے رکھتے ہیں، سوال نمبر 1 کا جواب دیجئے اور 13 تک چلے جائیے۔ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی میٹیریل پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے شریف خاندان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ گاڈ فادر 1، گاڈ فادر 2 کو استعفیٰ دینا چاہیے فوری طور پہ۔ پاکستان کا جس قدر عالمی چہرہ اس پہ کالک ملی ہے انہوں نے، اس کی تاریخ میں دوسری کسی دور حکومت سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آئیے اگلے ایشو کی طرف جو بہت اہم ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے آج جو ریفرنس ان دی فارم آف کو وارنٹو دائر کیا ہے عمران خان کی طرف سے، اور جس میں پریلیمنری ہیرنگ ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک درخواست لگائی ہے سٹے آرڈر کی، اور اس سٹے آرڈر کی درخواست میں ہم نے ہائی کورٹ سے انٹرم ریلیف میں یہ سٹے آرڈر مانگا ہے کہ شہباز شریف پر بطور وزیر اعلیٰ مالی اختیارات استعمال کرنے کی پابندی عائد کی جائے جب تک ان کے خلاف ریفرنس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور شارٹ سی 2 باتیں اور آپ کو میں یاد کرا دوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ ریفرنس شروع ہوا تھا، جب پیناما کا کیس سامنے آیا تھا، تو تب بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے
ان دعووں میں سے اگر کوئی سچا ہے تو مجھے یاد کرا دیجیے گا کون سا ان کا دعویٰ سچا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے آزاد میڈیا اور آزاد قوم اور آزاد عدلیہ اور آزاد اداروں سے کہ اس دفعہ کوئی NRO قوم نہیں مان سکتی. ان کے خلاف دونوں جگہ ایک نواز شریف کی نااہلی کا مقدمہ اس کو انجام تک پہنچنا ہے اور دوسری جگہ جو کرمنل پروسیکیوشنز ہونی ہے فوجداری مقدمات بننے ہیں وہ مقدمات بھی اب اس طرح کے قوم نہیں چلنے دے گی جس طرح سے 22 سال سے ان کے خلاف مقدمات بنے ہوئے ہیں. اب جو احتساب کے ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ 22 مقدمے تھے 9 رہ گئے باقی کدھر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کب فیصلہ ہوا. اس لیے وہ سارے مقدمے جو دھاندلی کے ذریعے سے انڈر ہینڈ مشرف سے معافی مانگنے کے لیے وہ استعمال ہوئے اور ختم ہوئے ان سب مقدموں کو بھی ابھی تو بہت عرصہ نہیں گزرا ابھی تو ان کو واپس آئے ہوئے پاکستان میں تھوڑا عرصہ گزرا ہے. 9.5 سال بعد اگر نواز شریف کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے وہ اپیل جو ختم ہو گئی تھی اس میں تو مقدمے جو چل رہے تھے کس طرح سے ان کو ختم کیا گیا یہ ان 9.5 سالوں میں ان کو دوبارہ کھولا بھی جا سکتا ہے اسی قانونی اصول اور اسی آئینی نظیر اور اسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے. اور اس وقت آخری بات یہ ہے کہ پورا پنجاب بارشوں سے متاثر ہے گندگی سے متاثر ہے جرائم کا گڑھ ہے اور پہلی دفعہ ان کے دور حکومت میں this is my personal experience and opinion کہ ایک پروفیشنل آدمی اس کو بڑی دباؤ عوامی کے بعد اور صحافتی کے بعد انہوں نے آئی جی کا چارج دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نئے آئی جی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور کہیں کہ جسٹس نجفی کمیشن کو کھول دیا جائے اس لیے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بس